میں حواس باختہ حیران و پریشان وہاں بیٹھی لوگوں کو دیکھ رہی تھی. سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا. اتنے میں سامنے سے امی اور ابو تیزی سے چلتے آ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے اور پریشان. چلے اٹھے جلدی سے اٹھا، بچی کو گود میں لیا اور تیزی سے سامان اٹھایا اور ہم گھر کی طرف آ گئے. گھر پہنچتے ہی پہلا کام ابی نے یہ کیا کہ فون کر کے اپنے ایک دوست سے کہا کہ تم فوراً ایئرپورٹ پہنچو اور مجھے وہاں سے بتاؤ کہ فلاں فلائٹ پر طاہا میرے داماد آ رہے ہیں. تم دیکھو کہ وہ اکیلے ہیں یا ان کو ایئرپورٹ پر لینے بھی کوئی پہنچا ہے کہ نہیں. اس دوران ساری چیزیں گھر میں پرووائڈ کی جانے لگی کہ پریشانی میں بس یہ کر لو، سامان رکھو، یوں کرو. بہرحال جیسے پریشانی میں کیسے بتاؤں کہ کیا حال تھا اس وقت میرے ماں باپ کا، جو بڑی امیدیں دلا کر جنہوں نے مجھے بھیجا اور بہت اچھی امیدیں رکھی کہ اب شاید پاکستان آ رہے ہیں تو اب سب صحیح ہو جائے گا. فوراً ہی ابی کے دوست کا فون آ گیا کہ نہیں جی، وہ تو ایئرپورٹ پر تو پورا خاندان آیا ہوا تھا ان کو لینے کے لیے اور وہ سب بڑے مطمئن ہنستے باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ جا رہے تھے. اس سے اب والدین کو یقین ہو گیا یہ کوئی غیر ارادی طور پہ ایسا کام نہیں کیا، یہ ارادتاً کیا گیا ہے اور سارے کے سارے پیپرز بھی میرے لے لیے گئے ہیں. بہرحال پریشانی میں وقت گزرنا شروع ہو گیا. اس طرح دن رات یہ خیال ضرور آتا تھا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. والدین کیسے سوچ لیتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا کہ اگلے کس دل سے گھر بسا رہے ہیں، خوش ہیں یا خوش رکھ رہے ہیں یا بالکل ہی وہ نہیں رکھنا چاہتے. اور آگے زندگی میں کیا ہونا ہے اس کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہوتا. بہرحال وقت گزرنے لگ گیا. ملی جلی باتیں ساروں کے سامنے آئی. جو مخالف تھے بہت زیادہ مخالف ہو گئے، جو حق میں تھے وہ اسی طرح کہ نہیں دیکھو کیا بات ہوئی، ادھر سے پتہ چلے ادھر سے پتہ چلے. تو اس طرح کرتے کراتے ٹائم تو گزرنا ہی تھا، ٹائم گزر رہا تھا. اتنے میں یہ سب طے ہوا کہ اب ظاہر ہے ان سے مل کر ایک بات کرنی تو ہے. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اب نہیں اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنی، چاہے مجھے کیسے بھی گزارنی پڑے، لیکن میں اس رشتے کو قائم نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ایک دفعہ نہیں کتنی باتوں سے آزمایا گیا اور غیر ذمہ داری کی انتہا تھی. بہرحال طے یہ ہوا کہ پھر لاہور جا کر سب ان کے ساتھ بات کر کے جو بات طے ہوگی پھر اس کے حساب سے لاہور پہنچے. وہاں پتہ چلا کہ بھئی اب کیسے بات کرنی ہے ان لوگوں سے بھی اور کس طریقے سے. ادھر ادھر مشورے ہونے لگے اور باتیں پہنچنے لگی اور آخر کار یہ پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اگر اب ان کی بیٹی کو اپنے گھر میں بسائیں گے تو اس طرح بسائیں گے کہ وہ جو آپ کے رہائش کی جو کوٹھی ہے وہ کوٹھی خوشبو کے نام ہو جائے گی تو ہم یہ گھر بسائیں گے، ورنہ ہم نے یہ اس طرح آپ کی بیٹی کو نہیں بسانا. انتہائی تکلیف دہ بات تھی. والدین کے لیے پتہ نہیں تھی یا نہیں تھی، لیکن میرے لیے اس قدر تکلیف دہ بات تھی کہ کیا چیز کھل کر سامنے آئی کہ کس حد تک لالچ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی اور میں اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی پریشانی کی وجہ سے، اپنی بیٹی کی پریشانی کی وجہ سے میں سب کا حق مار دوں، میں اپنے ماں باپ کی رہائش کی جگہ ان سے چھین لوں، میں اپنی بہنوں کا حق مار دوں. ایسا ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی. میں اب کسی صورت بھی اس شخص کے ساتھ، آپ لوگ مجھے کہیں گے بھی، سب فورس کریں گے بھی، تب بھی میں نہیں رہوں گی. اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں نے اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی. ہم سب کا اللہ مالک ہے. کچھ اور لوگوں نے کہا کہ بیچ میں پڑھ کر بہترین طریقے سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے. اس طرح ایک بہت پر اعتماد شخص سے پتہ چلا کہ وہ لوگ بیٹی کے خوشبو کے نام گھر اس لیے کروانا چاہ رہے ہیں
کہ ہم نے خود سنا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم خوشبو کو کڈنیپ کروا لیں گے اور معاملہ سارا ہمارے حق میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد گھر والے اور سخت پریشان ہو گئے اور میں خود خوشبو کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ سب نے کہا کہ ایک پل کے لیے بھی خوشبو کو اکیلے نہیں رکھنا۔ اس دوران ابھی میٹنگیں چل رہی تھیں اور طاہا بھی اور ان کے گھر والے بھی بات کر رہے تھے۔ ان کے گھر ہم لوگ وہاں پہنچے تھے اور وہاں باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے میں خوشبو کا دودھ بنا رہی تھی تو جب کمرے میں دیکھا تو خوشبو غائب تھی۔ تیزی سے میں چیخ نکلی۔ گھر والے فوراً الرٹ ہوئے تو طاہا کو دیکھا کہ وہ تیزی سے خوشبو کو لے کر جا رہا ہے۔ اس سے تو جو رہی سہی کوئی امید کی ایک کرن باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے ڈائیورس لینی ہے۔ اس پر بھی حالات اتنے خراب ہوئے، کوئی دھمکیاں، کبھی کچھ۔ بہرحال یہ کر کے یہ سب زندگی یہ تھی اور یہ وہ بات ہے جو انتہائی ضروری ہے کہ جب ہم رشتے کرتے ہیں تو ہم خاندانوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم ان بچوں کو، ان لوگوں کو بھی دیکھیں جن کے ساتھ جن دو لوگوں نے زندگی گزارنی ہے، ان کے کردار، ان کے حالات جو بظاہر دیکھنے کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے۔ باقی غیب کا علم تو کوئی نہیں جانتا، بعد کا حال بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن ایٹ لیسٹ انسان یہ چیزیں دیکھ کر یہ تو سوچ سکتا ہے کہ اولاد کس قدر بعد میں کیا حال ہوتا ہے ایسی اولاد کا جو والدین کمپرومائز کر کے بنتے ہیں، یعنی جن کو زبردستی ماں باپ بنانے کے لیے، گھر کو جوڑے رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، پھر ان کی اولادوں کی کیا تربیت ہوتی ہے، پھر وہ اولادیں کس طرح پلتی ہیں۔ سوچ یہ نہیں دکھ چھوٹا تھا یا بڑا تھا، برداشت مجھ میں کم تھی یا زیادہ تھی، یا میں نے صحیح ڈیسیژن لیا یا غلط لیا۔ صرف مجھے اس بات کا بتائے، کیا یوں بہترین ماں باپ بن سکتے ہیں؟ کیا اولاد بہترین ہو سکتی ہے؟ اولاد کی بہترین تربیت ہو سکتی ہے؟ کیا شادی صرف اس بات کا نام ہے کہ ایک اچھا سا اسٹیٹس، ایک ویل سیٹل لائف ہو گی تو کامیاب ہے؟ غربت پر کمپرومائز نہیں ہے، اسٹیٹس پر کمپرومائز نہیں ہے۔ کمپرومائز اس وقت کرتے ہو جب آپ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ کریکٹر کسی کا بہتر نہیں ہے، ذمہ داری کسی کو نہ اولاد کی نہ بیوی کی، جس سے گھر بسانا کہتے ہیں، جو گھر آپ نے بسایا ہے، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ شوہر ہو، اگر یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے تو کمپرومائز ہے، اور اس کمپرومائز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصانات ہیں۔ دکھ تو زندگی میں ہر ایک کی زندگی میں بڑے سے بڑے دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں،